ٹھیک ہے, آواز صاف آ رہی ہے؟ آئیے آواز صاف, اور صاف کیجئے بھائی, میری آواز ایسی نہیں ہے, مجھے تو خود لگ رہا ہے میں کس کی آواز ہے. ٹھیک آواز کیجئے, اللہ آپ کے مائک میں برکت دے, اللہ آپ کو عثمان ہارونی کا صدقہ عطا فرمائے. ہارون نام ہے آپ کا؟ ہارون ساؤنڈ سسٹم, اپنے والد صاحب سے کہیے گا ساؤنڈ ٹھیک کریں. ہاں تو قبر پہ جا کے کہیے گا. بیٹھ جائیے, آپ لوگ بیٹھ جائیں, یہ دو لوگ پیچھے کھڑے ہیں بھائی, بیٹھ جائیں, مہربانی کریں, آپ کی بڑی مہربانی, آپ کی بھی بڑی مہربانی بھائی, بیٹھ جائیں. اور بیٹے آپ کی بھی بڑی مہربانی ہوگی اگر بیٹھ جاؤ گے تو, تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ, اور 2 منٹ بس. اب مجھے بتاؤ کہ سبحان اللہ کہنے میں کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 90 نیکیاں ملتی ہیں. کتنی؟ تو پھر وہ نیکی جو ماں اپنے باپ کو نہیں دے گی, ماں اپنے بیٹے کو نہیں دے گی, بیٹا اپنے باپ کو نہیں دے گا, وہ نیکی جو بیوی اپنے شوہر کو نہیں دے سکتی, وہ سبحان اللہ کہنے میں فری میں 90 نیکیاں مل رہی ہیں. اور اگر کم لگ رہی ہیں تو بڑھ بھی سکتی ہیں, اگر آپ کہیں تو میں بڑھوا بھی سکتا ہوں. میں دعا کروں گا کہ اللہ آپ کو مکہ دکھائے, مکے میں ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر ہو جاتی ہے. اور سبحان اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ پاک ہے. ادھر مت دیکھیے آپ, یہ لوگ بھی بولیں گے. جب حضور کا ذکر ہوتا ہے تو پتھر بھی بولتے ہیں, یہ تو انسان ہے. بولے تو صحیح ذرا سبحان اللہ. حضور ایک مرتبہ گزر کے جا رہے ہیں, اور ایک مدینے میں ایک آدمی اپنے بیل پر ظلم کر رہا ہے, اور بیل کو سواری کی طرح چلانا چاہتا ہے, اور بیل بنائے کام کے لیے, یہ اس کو مارتا ہے, یہاں تک کہ بہت زیادہ سختی کرتا ہے, شدت کرتا ہے, زور سے مارتا ہے. جب یہ بہت زور سے مارتا ہے تو اس بیل کو نظر آتا ہے کہ سامنے سے اللہ کے رسول جا رہے ہیں, اور جب وہ گلی میں سے حضور کو جاتے ہوئے دیکھتا ہے, میرا امام کہتا ہے کیا مہکتے ہیں مہکنے والے, بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. جب حضور جاتے ہیں تو بیل کو اللہ انسان کی زبان دیتا ہے اپنے کرم سے. بیل کہتا ہے تجھ کو شرم نہیں آتی, اللہ نے مجھے کام کے لیے بنایا ہے, تو مجھ پہ سواری کرنا چاہتا ہے. تو بیل کو دیکھ کر کے اس کا مالک حیرت کرتا ہے, ارے بیل انسان کی زبان بولتا ہے. تو بیل کہتا ہے تجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ بیل انسان کی زبان بول رہا ہے, اور مجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ جنگل کے سارے جانور اللہ کے رسول کو اپنا نبی مان چکے ہیں, اور تو انسان ہو کے نبی نہیں مان رہا ہے. پیچھے والے بولے ذرا, دونوں ہاتھ ملا کے بولو ذرا, بھائی بڑا مشکل ہے, واقعی میں مشکل ہے. میں اس والے مائک پہ تقریر کرنا بہت مشکل ہے, حالانکہ میں مشکل کشا کی اولاد ہوں. وہ ہے کہ نہیں, سمجھو ہے کہ نہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ, یہ بیل آپ کو جانتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا صرف یہی بیل نہیں جانتا, بلکہ جنگل کے سارے جانور مجھے بھی جانتے ہیں, میرے ابو بکر کو بھی جانتے ہیں, اور میرے عمر کو بھی جانتے ہیں. آپ کے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ میں بہت زیادہ لمبی بات کر کے گھماتا نہیں, صاحب پوچھ رہا ہوں, بتاؤ کون سی چیز سب سے بہتر ہے آپ کے پاس؟ ایمان. سب سے بیش قیمت چیز کیا ہے جو بڑے بڑے لوگوں کو نہیں ملی, آپ کو اللہ نے دی, وہ کیا ہے؟ اور ایمان کی کوئی قیمت ہے؟ لوگ کہتے ہیں خالی ہاتھ آئے تھے, خالی ہاتھ جائیں گے. آج کے بعد کوئی کہے کہ خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ جائیں گے, تو اس کو ٹوک کے کہنا آپ آئے ہوں گے خالی ہاتھ اور آپ جائیں گے خالی ہاتھ. ہم جب آئے تھے تو نبی کا دامن ہاتھ میں تھا, جب جائیں گے تو نبی کا دامن انشاءاللہ. اللہ بھائی بس, اور یار نعرہ لگا رہا, پتنگ اڑا رہا بھائی, بیٹھ. ادھر دیکھیں, میں ادھر دیکھیں, کون سی بھی چیز سب سے بہتر ہے آپ کے پاس جو آپ کی بغیر مرضی؟ اور اگر یہ ایمان, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, حضور صاحب سجادہ حیات علامہ مفتی نجم الدین قادری صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بیٹھے رہیے, آپ لوگ بیٹھے رہیے. آپ کیا لے میرے
محفلوں میں مت ادا کرو. محفلوں میں ہنسنا بڑا گناہ ہے, چھوٹا گناہ نہیں, بڑا گناہ ہے. علماء کی محفل میں ہنسنا, بعض علماء کے درمیان بے تکلف عالموں کے سامنے ہنسنا یہ زنا کرنے سے برا. اس سے بچو. یہ محفلیں کوئی لافٹر چیلنج کی محفل نہیں ہے. کیسے لگا دیا آپ نے؟ اگر یہ علماء کے سامنے بھی کیسے لگائے گا تو پھر یہ بتاؤ تمہیں آخرت کیا. اس کا توجہ کرو اس پر. اب غور کریں میری طرف. سب سے قیمتی چیز کیا ہے بولو؟ اور ایمان اگر چھن جائے تو, اگر مرتے وقت ایمان نکل جائے سینے سے تو. امام غزالی فرماتے ہیں ایمان پاکیزہ ہے اور پاکیزگی کو پسند کرتا ہے, اور غلاظت سے ایمان کے اندر گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے. یعنی جب گناہ ہوتے ہیں تو ایمان والا گھبراتا ہے, مگر اگر ایمان اندر کمزور ہو جائے تو گناہ کر کر کے اتنا سخت ہو جاتا ہے دل, اتنا گھبراہٹ ہوتی ہے یہاں تک کہ مرتے وقت ایمان دل سے نکل جاتا ہے. سوچو میں جو بات کر رہا ہوں, اگر ایمان خدا نہ کرے نکل جائے مرتے وقت. ابو ہریرہ جو موت محدث, ابو ہریرہ انتقال کا وقت ہے, رو رہے ہیں, کبھی چہرہ سرخ ہوتا ہے کبھی پیلا ہوتا ہے. پوچھا کسی نے یہ گھبراہٹ کیوں ہے, موت کے وقت پسینے کیوں آتے ہیں؟ کہنے کہ حضور نے فرمایا مرتے وقت انسان کو اللہ بتا دیتا ہے فرشتوں کے ذریعے کہ تو جنتی ہے یا جہنمی ہے. تو میں اپنے رب سے کہہ رہا ہوں مالک میرے گناہ معاف کر کے مجھے جہنم سے آزاد کر کے مجھے جنت عطا کر دینا میرے رب. ابو ہریرہ کہتے ہیں یہ آخری ہچکی ہی تو ضروری ہے. کتنے لوگ دنیا سے گئے ایسے جن کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا. اسٹیٹس بتا رہا ہوں, مولا کائنات کے خلیفہ ہیں امام حسن بصری, اور ان کا امام حسن بصری صرف خلیفہ نہیں ہے, شاگرد بھی ہیں, مرید بھی ہیں, اور انہوں نے ام المومنین ام سلمہ کا دودھ بھی پیا ہے. ان کا ایک شاگرد جو کہ فرماتے ہیں میرا ایک شاگرد جو بصرہ کا سب سے بہترین حافظ اور سب سے بہترین قاری تھا, یعنی اس سے اچھا قاری اور حافظ پورے بصرہ میں کوئی, پورا مجمع بولو پورے بصرہ میں کوئی, پورے بصرہ میں کوئی. فرماتے ہیں ایک دن وہ میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا حضور میں برباد ہو گیا, میرے لیے دعا کر دیں, میں کہیں کا نہ بچا, میں برباد ہو گیا. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا حضور کل دوپہر سے قرآن کی ایک آیت بھی یاد نہیں, مجھے پورا قرآن بھول گیا. کیا ہوا تھا؟ کل حضور نکل کے جا رہا تھا, ایک بازار میں ایک لڑکی پہ میری نظر پڑ گئی اور اس پہ بری نظر پڑ گئی بدنگاہی کے ساتھ. میں اس کو دیکھتا رہا یہاں تک کہ ایک جگہ پہنچ کر کے اس نے پلٹ کے مجھے دیکھا اور کہا تم مسلمان ہو کے حافظ قرآن ہو کر ایک مسلمان لڑکی پہ بری نظر ڈالتا ہے, تجھ کو شرم نہیں آتی؟ کہتے اس کے یہ الفاظ پورے نہیں ہوئے تھے, میرے سینے میں گھبراہٹ پیدا ہو گئی, میں گھبرانے لگا اور اچانک میں نے پھر قرآن پڑھنا چاہا تو پھر شام کو قرآن کا ایک لفظ بھی یاد نہیں آیا, یعنی اللہ میرا ناراض ہو گیا. حضور یہ بتائیں کہیں ابھی تو میرا قرآن نکلا ہے سینے سے, میرے لیے دعا کر دے کہیں میرا رب ناراض ہو جائے تو ایسا نہ ہو کہ میرے دل سے ایمان بھی نکل جائے. حضور میں بربادی محسوس کر رہا ہوں, حضور میرے دل کو بہت گھبراہٹ ہے, میرے لیے دعا کر دے. امام حسن بصری نے دعا کی, حسن بصری جیسا پیر نہ تو اب کہیں ملے گا, نہ ان کے مرید کی طرح مرید ملے گا. آج کے زمانے کے سارے پیر حسن بصری کی مل کے برابری نہیں کر سکتے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں, میں آپ سے گزارش کرتا ہوں میرے دوستوں میرے بھائیوں, ایک صحابی رسول ہے, ذرا غور کرو. اقبال کہتا ہے خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں. مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی نگاہ پاکیزہ ہو. آج یہ بازاروں میں گھومنے والے لڑکے, یہ اس عرس میں آنے والے لوگ جو کہ بازاروں میں گھوم رہے ہیں, یہ کل قیامت کے دن حساب دیں گے کہ جب نبی کی محفل سج رہی تھی تو یہ کہاں گھومتے تھے. میرے دوستوں میرے بھائیوں سنو, ایک صحابی ہے امام غزالی نے لکھا ہے, اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دی اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو موسیٰ شریف روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی رسول ہے, اس کا نام ہے عتبہ بن غزوان. کیا نام ہے؟
وہ تلوار چلا رہا ہے, تلوار چلاتے چلاتے اس نے اپنی تلوار جو ہے نا وہ پھینک دی اور اپنے خنجر سے اپنی آنکھ کا گلہ نکال کے پھینک دیا. جب آنکھ کا گلہ نکال کے پھینکا, اللہ اکبر کہتے, جب آنکھ کا گلہ نکال کے پھینکا تو شور مچ گیا. ایک آنکھ سے آنسو اور ایک آنکھ سے جو ہے آنسو گر رہے تھے اور ایک آنکھ سے خون خون کے لوتھڑے گر رہے تھے. ابو موسیٰ اشعری کہتے بھیڑ لگ گئی. میں نے پوچھا یہ تو نے آنکھ نکال کیوں پھینک دی؟ کہنے لگے گناہ کا ذکر بھی گناہ ہے. میں نے کہا بتانا تو نے آنکھ نکال کیوں پھینک دی, بتانا. کہتے وہ رونے لگا, کہنے لگا اللہ کے رسول کی حدیث ہے جو بدنگاہی کرے گا اس کی آنکھ میں جہنم کی کیلیں ٹھوکی جائیں گی. ابھی میں تلوار چلا رہا تھا, ایک لڑکی پہ بری نظر پڑ گئی, مجھے حضور کی حدیث یاد آ گئی, میرے نبی سچے ہیں, میرے نبی کا فرمان سچ ہے. تو میں نے سوچا کہیں میری آنکھ مجھے جہنم میں نہ لے جائے, تو میں نے اپنی آنکھ پھوڑ کے نکال کے باہر کو پھینک دی. اب بتاؤ ابو موسیٰ اشعری, میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا کیا؟ میرا رب مجھے معاف کر دے گا؟ اس کی ایک آنکھ سے آنسو, ایک آنکھ سے خون کے لوتھڑے گر رہے تھے, اس نے اپنی آنکھ نکال دی تھی. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں نے دعا کی اللہ تجھے ہی معاف نہیں کرے گا بلکہ جو تیری اس بات کو سن کے توبہ کرے گا اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا. میں نوجوانوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, مجھے بتاؤ نوجوانوں, یہ بتاؤ تمہارے آج تمہارے جو ہے وہ جی بی فری مل رہی ہے, تم کو وائی فائی فری مل رہا ہے, تم کو جیبیاں روز فری مل رہی ہیں, تو کیا تمہیں گناہ کرنے بھی فری ہو گئے؟ کوئی ایسا نوجوان ہوگا اس پوری محفل میں جس کے یوٹیوب میں گندی تصویریں نہ ہو, جس کے یوٹیوب میں گندی فلمیں نہ ہو, جو انسٹاگرام پہ گندی فلمیں نہ دیکھتا ہو, جس کے پاس فیس بک پہ گندی تصویریں نہ دیکھتا ہو؟ افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ نوجوان نسل کے پاس اب شرم حیا نام کی کوئی چیز نہیں بچی ہے. ان کی تنہائیاں برباد ہو گئی, ان کی تنہائیوں میں کچھ نہ بچا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ناراض ہو جائے اور میری نوجوان نسل جہنم میں چلی جائے. یہ جو نوجوان نسل جو اپنے آپ کو سمجھ نہیں پا رہی ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ آنکھوں کی آنکھوں کی گندگی کی وجہ سے ایمان مرتے وقت میں چھن جائے. اے میرے دوستو, اے میرے بھائیوں, بتاؤ, ارے آج تم نے نام رکھا ہے محمد ندیم, نام تمہارا محمد سلیم ہے, نام محمد آصف ہے, نام محمد رخسار ہے, نام محمد زید ہے, نام محمد مبشر ہے, نام علی حسین ہے, نام غلام حسین ہے, نام غلام علی ہے, اور تمہارے اسٹیٹس تم اتنے بڑے بے غیرت ہو گئے نوجوان آج کل کے, اپنے موبائلوں کی اپنے موبائل کے اسٹیٹس پر وہ گندی فلمیں لگاتے ہیں, گندی تصویریں لگاتے ہیں, گندی ویڈیوز لگاتے ہیں, گویا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں بغاوت کرتے ہیں کہ دیکھ ایک تو ہم چوری کر رہے ہیں, اوپر سے سینہ چوری یہ ہے کہ ہم اپنے نام کے آگے گندے نام رکھ کر کے یہ گندی تصویریں لگا رہے ہیں. ارے کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ تم اسی پیغمبر کے ماننے والے ہو جس کی نگاہیں جھکی رہتی تھی, تم اسی ابو بکر کے ماننے والے ہو جس کی نگاہیں جھکی رہتی تھی, تم انہی صحابہ کے ماننے والے ہو کہ یہودی جب مدینے سے جاتے تھے سفر پر تو اپنی بیٹیاں یہودیوں کے نہیں رکھتے تھے بلکہ مسلمانوں کے یہاں پہ رکھتے تھے. انہیں پتا تھا کہ مسلمان لڑکیوں پہ بری نظر نہیں ڈالتے ہیں, مگر یہ کیسے مسلمان ہے آج کے؟ اقبال کہتا ہے وہ شکن اٹھ گئے باقی جو رہے پتکر ہے, امتی بائی سے رسوائی پیغمبر ہے, ارے تم سے اور مجھ سے اچھے. ارے مسلمان لڑکوں کی بات تو چھوڑو, ابھی لکھنؤ میں ایک لڑکی مسلمان فلم دیکھ کے باہر جا رہی تھی, ایک فلم کی بڑا شور مچا تھا ہندوستان میں, وہ فلم بڑی اچھی ہے, لوگ فلم دیکھنے گئے, مگر ایک لڑکی جب باہر کو نکلی تھیٹر کے تو اس سے کسی نے پوچھا کیا نام ہے؟ کہنے لگی زرین فاطمہ نام ہے. کیا دیکھ کے آئی ہو؟ فلم دیکھ کے آئی ہوں, اس میں ڈانس اچھا لگا ڈی جے. اگر میں قریب ہوتا تو اس کے پاؤں پکڑ کے کہتا تو تھیٹر کے باہر کھڑی ہے, تیرا نام فاطمہ تو زہرا کے نام کے اوپر ہے, کم سے کم اپنے نام کی لاج رکھ لیتی میری بیٹی. اب جب مسلمان بچیاں تھیٹر کے باہر جب موبائل پہ ریویو, جب فلموں پہ ریویو دینے لگے, جب مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں کی موٹر سائیکلوں پہ گھومنے لگے, جب مسلمان لڑکے غیروں کی لڑکیوں کو تکنے لگے, ارے ہم سے اچھے تو پہلے زمانے کے بھکاری تھے کہ دلی کی جمع مسجد پہ بیٹھ کے ایک بھکاری بھیک مانگ رہا تھا, انگریز نکل کے گیا, اس نے کچھ مانگا, انگریز نے کچھ دے دیا, اسی حالت میں انگریز کا بٹوا گر گیا, انگریز 3 مہینے کے بعد واپس آیا, مسلمان نے اسے حفاظت سے امانت کو رکھا تھا, اس نے کہا صاحب یہ آپ کا بٹوا ہے, انگریز نے کھول کے پیسے دیکھے, کہنے لگا بٹوا میرا ہے, اس میں اتنے پیسے تھے کہ تیری زندگی بدل سکتی تھی, تو
گھر خرید سکتا تھا، تیری غریبی دور ہو سکتی تھی. یہ بتا کیا تو بھکاری نہیں ہے؟ کیا تو فقیر نہیں ہے؟ محتاج نہیں ہے؟ تو بھکاری بولا فقیر تو ہوں مگر بے غیرت نہیں ہوں. کیا مطلب؟ کیا تو عیسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے؟ میں مصطفیٰ جان رحمت کا امتی ہوں. اگر تیرے نبی نے میرے نبی سے قیامت کے دن کہہ دیا ہوتا کہ آپ کا امتی چور ہے تو میرے نبی کو تکلیف ہو جاتی. میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں جو اپنے پیغمبر کو تکلیف پہنچاؤں. لے اپنا پرس لے جا. انگریز آگے بڑھ کے کہتا پرس بعد میں دینا، پہلے مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دے. ارے جس امت کے بھکاری کی ایمانداری کا یہ عالم ہے، اس امت کے نبی کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرف حدیث ملت، مذہب اسلام، مذہب اسلام. مسلمان لڑکے برباد ہوتے چلے جا رہے ہیں، یوتھ برباد ہو رہی ہے. جس قوم کی نئی نسل برباد ہو جائے اسے بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا. نوجوان نسلوں کے پاس کچھ نہیں بچا. ان کے کپڑے یہودیوں کی طرح، ان کے لباس یہودیوں کی طرح، ان کے چہرے یہودیوں کی طرح، نصرانیوں کی طرح. ارے تم پورا عرب برباد ہو چکا ہے. عرب کی عورتیں عیسائی عورتوں کی طرح کپڑے پہنتی ہیں. عرب کے بچے ابھی 2019 سے لے کے 2020 تک ریسرچ ہوا کہ عرب کے بچے یعنی قطر، دبئی، ابو دھابی، مسقط، عمان کے بچے، مدینے اور مکے کے بچے بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم بڑے ہو کر کے کرسٹیانو رونالڈو بننا چاہتے ہیں. توجہ ہے کہ نہیں؟ کرسٹیانو رونالڈو بننا چاہتے ہیں. اب میری طرف توجہ کرو، موبائل میں مطلب میری طرف دیکھو، موبائل نیچے کرو، توجہ کرو، میری طرف غور کرو. بتاؤ مجھے اس طرف دیکھو، کرسٹیانو رونالڈو یا عربی وہ جو اپنے آپ کو شیوخ بنتے ہیں وہ سعودی بغیرت، ان کو شرم نہیں آئی؟ انہوں نے اس کرسٹیانو رونالڈو کو خریدا اور کہا ہمارے بچوں کو اپنی طرح فٹ بالر بنا. کہ ان کے پاس کوئی ایسا نمونے عمل نہیں تھا جسے وہ اپنی زندگی میں لاتے، اپنے بچوں کے نظام میں شامل کرواتے اور پڑھواتے. بالکل تھا. ہمارے پاس تو ایسا نمونے عمل تھا. اے بمبئی کے ہیرو کی طرح بال کٹوانے والوں مسلمانوں اور نوجوانوں سنو، کیا تمہارے پاس کوئی آئیڈیل نہیں تھا؟ بالکل تھا. ہمارے پاس تو ایک ایسا آئیڈیل تھا جو مدینے میں تھا اور 10 سال اس نے مدینے میں حکومت کی اور اس کی طرح اس کے بعد پیدا نہیں ہوا. اس کے کپڑوں پہ 17 پیمنٹ لگے تھے مگر اس نے 10 سال کے اندر 1060 شہر فتح کیے. یعنی 3 دن کے اندر ایک شہر پر وہ اسلامی جھنڈا گاڑ دیتا تھا. اس نے 10 سال کے اندر 4000 مساجد تعمیر کروائی. یعنی ایک دن میں 3 مسجدیں بنواتا تھا. اس نے ایک کربٹ لی تو قیصر کو برباد کر دیا، دوسری کربٹ لی تو کسرا کو برباد کر دیا. وہ کون مرد قلندر تھا جس کے بارے میں 2009 میں وائٹ ہاؤس میں کھڑے ہو کے براک حسین اوباما نے کہا تھا کہ اگر دنیا میں 1 سال عمر کی عمر اور ہو جاتی تو پوری دنیا میں سوائے اسلام کے کچھ نہیں. یہ مائک تھوڑا ڈسٹرب ہے، یہ مائک تھوڑا ڈسٹرب ہے مگر آواز صاف آ رہی ہے آپ کو؟ میں تھوڑا اور ہل کے بولوں گا، ابھی زور سے بولو سبحان اللہ. میں خود پریشان ہوں اس مائک سے مگر پھر بھی اپنا دل لگا کے بول رہا ہوں. آپ زور سے بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ کون تھا عمر؟ کبھی پڑھو اتہاس، پڑھو کبھی کتابیں. اب ہمارے یہاں تو حضرت عمر کا ذکر ہی نہیں ہوتا. حضور نے فرمایا کہ نیکوں کا ذکر ہو تو میرے عمر کا ذکر ضرور کرو. عمر وہ ہے جسے نبی نے مانگا ہے. آپ لوگ بول نہیں رہے ہو. سبحان اللہ. تو یہ مائک خراب ہے، پورے آپ بھی خراب بن رہے ہو. بول کے سنو، بول کے سبحان اللہ. دل لگا کے بولو سبحان اللہ، مسکرا کے بولو سبحان اللہ. اب پورے اعراض ختم اور حضرت نہ ابو بکر کا ذکر نہ حضرت عمر کا ذکر. اب پیر صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، پیر صاحب کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے اور تعریف کرنے والا بھی پیر صاحب اپنے ساتھی لاتے ہیں جلسوں میں. ان کو یقین نہیں ہے یہ میری تعریف کر پائے گا نہیں کر پائے گا. مولا علی فرماتے ہیں اپنی تعریف وہی پسند کرتا ہے جو تعریف کے لائق نہیں ہوتا ہے. زور سے تو بولو سبحان اللہ. پیر صاحب کی تعریف ہو رہی ہے بھائی. ابھی تک کبھی چاند نے کہا ہے میں چاند ہوں، سورج نے کہا ہے میں سورج ہوں. آج یہ جو پیر بننا چاہ رہے ہیں بڑے بڑے، ان سے پوچھو کبھی کہا تھا مفتی اعظم نے کہ میں مفتی اعظم ہوں؟
کبھی کہا تھا تاج شریعہ میں تاج شریعہ ہوں، کبھی کہا تھا حنیف ملت میں کہ میں حنیف ملت ہوں. جسے اللہ بنائے وہ بن جاتا ہے، اپنی فیلڈنگ لگانے سے کچھ نہیں ہوتا. ذرا آپ لوگ بھی بولو بھائی، بڑی مہربانی ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد ہے زندہ باد. آپ کے ہاں تھوڑا سا مہربانی کریں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. بولے ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ. اب پیر صاحب کی تعریف اس میں کہتے ہیں پیر صاحب جب تک میری تعریف نہیں ہوگی میرا اس کامیاب نہیں ہوگا. میں نے کہا پیر صاحب آپ کی تعریف سے اس کامیاب ہوتا ہے اور ابو بکر عمر کی تعریف سے اس قبول ہو جاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ان سے حنیف ملت حیدر علامہ سید شہباز حسین صاحب. ہم تھے کامیاں، ذرا غور تو کرو، ہم تھے کیا کچھ بھی نہیں. آج دولت مل گئی، چیزیں مل گئی، وسائل مل گئے، اللہ کو بھول گئے. دنیا میں کہ ہم تھے کیا 313 تھے. کتنے تھے بولو؟ اور وہ بھی کمزور، وہ بھی بغیر وسائل کے. مکہ کی عورتوں نے اپنے زیورات اتار کے ابو جہل کو دیے. میری بہنیں سنیں، میری بیٹیاں، حالانکہ افراتفری ہے یہاں پر بہت زیادہ. یہ میں کہہ رہا ہوں راستہ بند کر دیں تو راستہ بند نہیں کر رہے ہیں. یہ تھوڑی دیر کے لیے یہ راستہ بند ہو جائے تو بڑی مہربانی ہوگی. لوگ جم کے سن رہے ہیں، بیٹھ کے بیان کرنے دیں. پورا مجمع ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو یا ابو بکر، زور سے بولو یا ابو بکر، یا عمر، زور سے بولو، زور سے بولو یا رسول اللہ. یہ راستہ بڑا پریشان کر رہا ہے مگر ادھر دیکھیں، زور سے بولے سبحان اللہ، مسکرا کے بولے سبحان اللہ. میری طرف دیکھیں، غور سے بولے سبحان اللہ. میں کیا عرض کر رہا تھا آپ سے، میاں مکے کی عورتیں اپنے زیورات نکال کے دے رہی ہیں. کیا نکال کے دے رہی ہیں بولو؟ زیورات، اپنے گہنے، اپنے آبھوشن اتار کے دے رہی ہیں. کہتی ہے ابو جہل یہ لے کے چلا جا، یہ ہمارا مال لے جا اور آمنہ کے لال کے دین کو ختم کر دے. تو مدینے کی عورتیں آتی ہیں، یا رسول اللہ ہم ہے تو غریب، ہمارے پاس زیور اور مال تو نہیں ہے، مگر 18 سال کا لال لے جائیے اور دین کو بچا لیجیے. واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. بولے تو سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اللہ لے جائیے. میاں 313 صحابہ اکرام کو اور اسلام کو ختم کرنے کے لیے ابو جہل اتنا اوور کانفیڈنس میں ہے، اتنا اوور کانفیڈنس میں ہے کہ اس کے ہاتھ میں رسی ہے. کہتا ہے اس رسی سے نبی کو باندھ کے لے کے آؤں گا، ان سب کو باندھ کے لے کے آؤں گا، ابو بکر کو، عمر کو. اتنی فوج لے کے جا رہا ہوں. بڑی جو ہے وہ بڑا اوور اسمارٹ بنتا تھا، وہ بڑا بیجا اعتمادی کا شکار تھا. وہ جاتا ہے اور جا کر کے جناب ابو جہل چلتا ہے. ادھر میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ میں نے مکہ چھوڑا، مدینے آ گیا. اب بتاؤ مدینے میں کون میرا ساتھ دے گا؟ اس اسلام کو مٹانے کے لیے لوگ آ رہے ہیں، وہ جو چراغ چلا ہے اس کو بجھانے کے لیے لوگ آ رہے ہیں. مگر سنو، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا مجھے جسے روشن خدا کرے. مٹانے کے لیے 1000 کا لشکر چلا ہے. یہ تمہاری تاریخ ہے، یہ آپ کی تاریخ ہے جسے تم بھلا چکے ہو. وہ کون سی تاریخ ہے؟ ذرا غور تو کرو. جب 1000 کے لشکر کی خبر آئی مدینے میں، نبی نے صحابہ کو طلب کیا. 313 آ کے کھڑے ہو گئے، ان کے پیٹ ان کے پیٹ سے لگے ہوئے ہیں. عرض کرتے حضور ہم تیار ہیں. فرمایا میرے نبی نے اب تو چلنے کے لیے تیار ہو. انصار اور مہاجرین ایک زبان ہو کے بولے یا رسول اللہ بالکل. فرمایا سنو پہلے سوچ لو، تمہارے پاس 2 گھوڑے ہیں، ان کے پاس 100 گھوڑے ہیں. تمہارے پاس 7 تلواریں ہیں، ان کے پاس 1000 تلواریں ہیں. چلو گے؟ تو صحابہ بولے یا رسول اللہ کوئی موسیٰ کی امت تھوڑی ہے جو بھاگ جائے گی، امت مصطفیٰ کی ہے، جان دے دیں گے. میرے نبی بچہ قربان ہو جائے گا، میرے پیغمبر بچہ قربان ہو جائے گا. اے میرے نبی آپ تک آنے سے پہلے ہماری لاشوں سے گزرنا ہوگا. ہم آپ کے دیوانے ہیں، آپ پر جان دے دیں گے. میرا امام کہتا ہے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنان، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب. یہ مردان عرب سر کٹانے کے لیے تیار ہیں. اے میرے پیغمبر کے غلاموں سنو، نبی پاک کے غلام ہاتھ آپ بل نہتے ہیں، ان کے پاس کچھ ہے نہیں. ذرا غور کرو، میرے نبی پاک کے پاس صرف 7 تلواریں ہیں اور 7 تلواروں میں کسی کا دستہ ٹوٹا ہوا ہے، کسی کی نوک ٹوٹی بھی ہے. مگر یہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، یہ 17 رمضان کی بات ہے. وہ بدر کا بات
बता रहा हूं कि जब ये सहाबा किराम चले, नबी ने फरमाया खजूर की डंडियां दे दो, खजूर की डंडियां, ये तुम्हारी तलवार, ये तुम्हारी तलवार। खजूर की डंडियों से कभी कोई तलवार का मुकाबला कर सकता है? नहीं नहीं, मेरे नबी पाक ने फरमाया लो ये खजूर की डंडियां। अब मियां खजूर की डंडी से होपलेस नहीं हुए, उनको उनका डर नहीं लगा, बल्कि उन्होंने ये नहीं कहा खजूर की डंडी से क्या करेंगे, बल्कि खजूर की डंडी हवा में लहराते थे। ऐसा लगता था खजूर की डंडी सहाबा के हाथ में नहीं है, बल्कि कोई एटम बम हाथ में आ गया है, ऐसे लेके चलते थे। जब वो मुसलमान लहराते हुए खजूर की डंडियां मदीने की गलियों से गुजरे, यहूदियों ने कहा मुसलमानों क्या दिमाग खराब है, क्या पागल हो गए, क्या खजूर की डंडियों ने कभी तलवार का मुकाबला किया है? तो सहाबा बोले यहूदियों सुनो, ना खजूर की डंडी पर ना तलवार पर है, भरोसा जितना भी है मदीने की सरकार पर है। पूरा मजमा बोलो जरा सुभान अल्लाह। कौन से सहाबा किराम में 313 खड़े हैं? आज वो कौन सी जगह है? आज भी वहां बड़े बड़े अल्फाज में बड़ी बड़ी बड़े बोर्ड पर एक पत्थर पे अल्लाह की ये आयत लिखी हुई है, यानी बद्र अल्लाह की आयत है। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला। ये बद्र कौन सी जगह है? 313 मदीने से 170 किलोमीटर का सफर तय करके रमजान के महीने में भूखे प्यासे सहाबा आए हैं। कुओं पर कब्जा है कुफार का। मेरे नबी पाक के गुलाम सुनो, सहाबा खड़े हो गए। जब कुफारे मक्का सरील उठते हैं सो के, और जब देखते हैं मुसलमानों को तो हुटिंग करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। देख तो लो लड़ने काय से आए खजूर की डंडियों से, और देख तो लो इन्हें मार के कीमा बना देंगे इनका। इन्होंने पूरी रात शराबें पी हैं कुफारे मक्का में, पूरी रात नाच देखा है कुफारे मक्का में। दिल लग रहा नहीं लग रहा आप लोग? पूरी रात ये आपकी तारीख बयान कर रहा हूं मुसलमानों, तवज्जो करो। इन्होंने जब मजाक उड़ाई मेरे नबी के गुलामों की, मेरे हुजूर ने सर सजदे में रख दिया। आज वो सर जो कभी सजदे में आपका जाता नहीं। कोई परेशानी आ जाए, बेटी की शादी नहीं हो रही है, चलो फला से ताबीज ले आओ, इससे ताबीज ले आओ, तुमने सजदे छोड़ दिए। मगर आपको कोई दिक्कत आए तो सजदे किया करो, कोई परेशानी आए तो सजदे किया करो। किसी के सामने रोना मत रोया करो, किसी के सामने रोगे इज्जत चली जाएगी। याद रखो जब तुम किसी को अपनी बात बताते हो तो तुम्हारी शर्म और तुम्हारी इज्जत खत्म हो जाती है। अल्लाह फरमाता है तू दुनिया में जहां भी जाके रोएगा इज्जत खो देगा, कभी नजर उठा नहीं पाएगा। वो तुझसे कहेगा परेशानी में मैंने तेरा साथ दिया था। अल्लाह फरमाता है दुनिया वालों के सामने रोएगा तो नजर उठा नहीं पाएगा, और अगर मेरे सामने रोएगा तो वो उठने नहीं देंगे, मैं झुकने नहीं दूंगा। वो एक सजदा जिसको तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। एक बार बताऊं मैं आपको, इस माइक पे ऐसे मजमे में तकरीर करना कोई आम बात नहीं है, सही बता रहा हूं मैं आपको। हाँ, ये जब अल्लाह चाहता है तब होता है। अब कुछ लोग जो ध्यान नहीं दे रहे हैं ना, तवज्जो नहीं कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं आपस में, वो कहीं भी बैठे हो जाए, हिसाब ना दे देना कयामत के दिन तो देख लेना। हाँ, हुजूर की जब बातें हो रही हो तो दूसरी बातें करना मना है, चाहे वो कोई हो। आला हज़रत चुनाव में आ जाते थे, जब आला की महफिल में कोई हुजूर की महफिल हो रही हो अपनी बातें कर रहा है, फरमाते थे जहां हुजूर की बातें हो रही है वहां कोई दूसरी बात नहीं होगी। मेरे पैगंबर ने सर सजदे में रख दिया, कहां रख दिया बोलो? हुजूर ने सर सजदे में रख दिया, चूंकि गुलामों की मजाक उड़ा रहे थे और उधर ताकतवर लोग थे, इधर बज़ाहिर कमजोर लोग थे। नबी ने सर सजदे में रखने के बाद हजरत सईदना अबू बकर सिद्दीक बयान करते कि जितना हुजूर को हमने उस दिन रोते हुए देखा उतना कभी रोते हुए नहीं देखा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर ऊपर से सरकारे दो आलम की चादर नीचे को आ जाती है। हजरत अबू बकर कहते हैं मैं ऊपर को रखता हूं, मगर नबी इतना रोते कि हुजूर की आंखों के आंसू गिरते 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 गिरते
بدر کی ریت بھیگ جاتی ہے. میں عرض کرتا ہوں میرے مالک کاش میں انسان نہ ہوتا, بدر کی ریت کا وہ ذرہ ہوتا جس پر میرے حضور کی آنکھوں کے آنسو گر گئے ہیں. میرا امام کہتا ہے آنکھیں رو رو کے سجانے والے, جانے والے نہیں آنے والے. آنکھیں کچھ کہتی ہے اس سے پیغام, وہ در یار کے جانے والے, اس نے تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا, کہتے ہیں اگلے زمانے والے, اور ساتھ لے لو مجھے میں مجرم ہوں, راہ میں پڑتے ہیں تھانے والے. میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں. اچھا میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو کون سی آنکھوں سے؟ میرا امام کہتا ہے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. میرے نبی کے لب ہل رہے کون سے لب؟ پتلی پتلی گلے خشک کی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. میرے پیغمبر سے سجدے میں رکھ کے آج عرض کرتے ہیں, آج میرے نبی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, اور کیسے درد بھری باتیں ہیں. عرض کرتے ہیں میرے مالک جو مکے میں نے تکلیفیں برداشت کی, جو میرے اوپر اونٹ کی اوجریاں رکھی گئی, جو میرے سر کو پھاڑ دیا گیا, جو مجھے گالیاں دی گئی منڈیوں میں, جو میرے اوپر ظلم کیے گئے, جو میرے راستے میں کانٹے بچھائے گئے, جو شیب ابی طالب میں مجھ کو قید کیا گیا, میرا بائی کاٹ کیا گیا, میری بچیاں چاروں بیٹیاں میری پیڑ کے پتے کھا کھا کے وقت گزارتی تھی. اے میرے مالک جو طائف کے میدان میں میرے پر ظلم ہوئے, اور نیپال والوں تم کو پتا ہے طائف کیا ہے؟ آپ بھول گئے طائف کو. طائف کیا ہے؟ طائف میرے حساب سے عشق رسول بڑھانے کی چیز ہے. اگر اس کو یاد کرو گے تو نبی سے محبت بڑھے گی. میرے نبی طائف, میرے نبی پر سرکار دو عالم میرے آقا کریم مکے سے نکلے ہیں, 80 کلومیٹر دور طائف گئے ہیں. وہاں آپ نے تبلیغ کی ہے, حضور کے اوپر پتھر مارنے شروع کر دیے لوگوں نے, اور ایسے پتھر کے ایک پاؤں اٹھاتے ہیں تو میرے نبی کریم کے دوسرے پاؤں پہ مارتے ہیں. جب دوسرے پاؤں اٹھاتے ہیں تو پہلے پاؤں پہ مارتے ہیں. حضور بیٹھ جاتے ہیں تو اٹھا کے حضور کے پتھر مارتے ہیں. اتنے پتھر مارے اور اتنے قریب سے پتھر مارے کہ میرے نبی کی پنڈلی شریف پھٹ گئی, اور ایسی پھٹی کہ پورا آپ کے نالین شریف میں آپ کا خون مبارک آ گیا. میرے پیغمبر نے اس وقت حضرت زید بن حارثہ نے حضور کو تھاما. میرے نبی پاک پر کتنے ظلم تھے. میرے نبی پاک نے اس وقت بھی اس امت کے لیے کس نبی کو بھلا دیا؟ اس امت نے جس نے غار حرا میں تمہارے لیے پوری رات رہے, جو غار ثور میں تمہارے لیے رہے, جس نے غار سجدہ میں آنسو بہائے. کس پیغمبر کو بھول گئی یہ امت؟ اس پیغمبر کو, میرے پیغمبر کو آج سجدے میں رکھ کے عرض کرتے ہیں سر اے میرے مالک جو طائف میں میرے اوپر پتھر مارے گئے اور جو میرے اوپر تکلیفیں گزری, ان سب کے بعد میں نے یہ گھونسلہ تیار کیا تھا. یہ 313 میری پوری زندگی کی کمائی ہے. یہ جو میرے بدر کے صحابہ ہے 313, اگر یہ مٹ گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اے میرے مالک ان پر رحم فرما دے, ان پر فضل فرما دے. اللہ اکبر. میرے نبی کہتے دیکھ میرے مالک دیکھ, جو میرے غلاموں کو ان کے پیٹوں میں کھانے تک نہیں ہے, انہوں نے کھجور کی گٹلی چوس کر اور پھر اسی سے روزہ رکھا ہے. میرے رب میرے غلاموں پہ کرم کر دے. اگر یہ مٹ گئے تو قیامت تک کوئی تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا. میرا امام کہتا ہے اجابت کا صحرا, عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی, دعائے محمد اجابت نے چھکے گلے سے لگایا. بڑی ناز سے جب دعائے محمد اچانک ہوا چلی, حضور نے سر اوپر اٹھایا, سرکار مسکرائے, سارے صحابہ خوش ہو گئے. اچانک ایک کونے میں ہوا چلی اور ریت اڑی. حضرت علی عرض کرتے یا رسول اللہ کیا ہے؟ فرمایا میرا پہلا وزیر زمین پر اترا ہے جبرائیل, اللہ نے اسے 500 فرشتے لے کے بھیجا ہے. اس کے بعد فرمایا میرے آقا کریم دوسری طرف ہوا چلی دوسرے کونے میں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیسی ہوا ہے؟ کہ میرا دوسرا وزیر میکائیل اترا ہے اور وہ بھی 500 فرشتے لے کے اترا ہے. اب زمین کے دونوں وزیر ابو بکر بھی حاضر ہیں اور آسمانی دونوں وزیر جبرائیل اور میکائیل بھی حاضر ہیں. فرمایا چلو مسلمانوں اللہ کی مدد آ گئی. اب مسلمان آگے بڑھے ہیں مگر کفار مکہ کو بڑا غرور ہے کہ ان کے پاس طاقت ہے, مگر صحابہ کو غرور ہے کہ ان کے پاس مصطفیٰ کی محبت ہے. ادھر کفار مکہ کو بڑا فخر کر کے آئے ہیں کہ ان کے وہ کہتے ہیں ہمیں اپنی شمشیر پر فخر ہے. صحابہ کہتے ہیں ہمیں نعرہ تکبیر پر فخر ہے. ادھر کہتے ہیں ہمیں ناز ہے کہ ہمارے پاس مال ہے. صحابہ کہتے ہیں ہمیں ناز ہے کہ ہمارے ساتھ آمنہ کا لال ہے. کھجور کی ڈنڈیاں چلتی ہے, میاں کھجور کی ڈنڈیوں نے کمال کر دیا ہے. فرمایا چلو اب کھجور کی ڈنڈی اٹھتی ہے, سر کاٹ دیتی ہے. بولو سبحان اللہ. کھجور کی ڈنڈی اٹھتی ہے, ہاتھ کاٹ دیتی ہے. اتنا کاٹا کھجور کی ڈنڈی نے, ایسے تو تلوار بھی نہیں کاٹ سکتی ہے. کٹتے کٹتے پٹتے ذلیل کفار مکہ کٹتے گئے, پٹتے گئے, مٹتے گئے, یہاں تک کہ کچھ
بھاگے، کچھ گرفتار ہو گئے، کچھ مر گئے۔ ان تمام بھاگتے ہوئے لوگوں میں ایک امیہ بھی تھا جسے بلال نے دیکھ لیا۔ بلال نے جب امیہ کو پہچانا کہا تو وہی ہے نا جو میرے سینے پہ پتھر رکھتا تھا؟ بلال سمجھ گئے، بلال نے دیکھا یہ وہی امیہ تھا جو سینے پہ پتھر بھی رکھتا تھا، جو بلال کو پریشان کرتا تھا۔ یہ کون امیہ تھا؟ امیہ دوڑا، بلال نے جا کر کے اس کے منہ پہ گھوسا مارا۔ امیہ نے بلال کو دیکھا، بلال نے امیہ کو دیکھا، بلال کو دیکھا امیہ نے۔ بلال بولے دیکھتا کیا ہے امیہ؟ یہ بلال کا گھوسا نہیں ہے، یہ تو اسلام کا گھوسا کفر کے منہ پہ لگا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، حضرت علامہ سید شہباز حسین صاحب قبلہ، حضرت علامہ امام الدین قادری صاحب قبلہ بلانی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ 70 کفار مکہ مارے گئے اور 35 کو مارا 312 صحابہ نے، اور مولا کائنات مولا علی نے اکیلے نے 35 کفار کو مارا۔ کبھی ہم میں تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم میں تم میں بھی راحت تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا۔ تمہیں یاد ہو کیا نہ یاد ہو، کبھی تم سجدے کرتے تھے، اللہ کی رحمتیں اترتی تھی۔ 313 نے دنیا کو بتا دیا تھا ایمان کیا ہوتا ہے، مگر آج 57 ملکوں میں مسلمان ذلیل ہے، خوار ہے، کیونکہ سجدے چھوڑ دیے، سجدوں کی جگہ تعویذوں نے لے لی۔ ارے برکت کے تعویذ وہ دے رہا ہے جس کے خود کے گھر میں برکت نہیں ہے۔ اللہ سے دور کر دیا ہے اس کے بندوں کو لوگوں نے۔ میرے غوث اعظم فرماتے پریشانی اس وجہ سے آتی ہے کہ اللہ کا قرب بڑھے۔ جب تم پریشانی میں سجدہ کرتے ہو تو جو آنسو تمہارے گرتے ہیں وہ بغیر آنسو والا سجدہ اس آنسو والے سجدے کا مقابلہ، مگر آپ نے سجدے کرنا۔ مولانا امام الدین صاحب تشریف لے آئے ماشاءاللہ، یہ وہاں کنڈا میں جو قریب میں مدرسہ باز اشرف، مولانا صاحب کی یہاں خدمات کا نہیں پتا، وہاں بہت بڑی بڑی خدمات ہیں۔ یہ ایک شخص نہیں ہے، کنڈا کے لیے ایک شخصیت ہے۔ اور میں کوئی بھی بات ایسے کرتا نہیں ہوں، میری زبان بڑی الحمدللہ، بس وہی بات کہتا ہوں جو جانتا ہوں، ورنہ پھنس جاؤں گا وہ بات نہیں کہتا جو نہیں جانتا ہوں۔ میں نے جو تعریف کی ہے وہ بالکل 90 تلے میرے جملے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے ان کے مدرسے میں گیا ہوں اور وہاں میں نے تقریر بھی کی ہے اور میں نے دیکھا ہے کتنا اچھا نظام ہے تعلیم۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ مولانا امام الدین کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اب ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ کبھی تم سجدے کرتے تھے اللہ کی رحمتیں آتی تھی، بولو آج کے بعد ذرا بتاؤ، اب کے بعد پریشانی آئے گی تو سجدہ کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ اچھا مجھے بتاؤ، جب ماں بیٹی باپ بچہ پورا گھر پریشانی پہ اگر سجدہ کرے گا اللہ کی رحمتیں نہیں آئیں گی؟ اب تو گھر خالی ہیں، گھر کے گھر سجدوں سے خالی ہیں۔ تمہارے پیغمبر نے کتنے سجدے کیے، کبھی سجدے کی اہمیت کو سمجھا ہے؟ سجدہ حضور نے اپنی امت کو اکیلا نہیں چھوڑا، اسے سجدہ دیا، سجدہ دیا، کیا دیا بولو؟ دل لگا کے ذرا بولو تو صحیح طرح سبحان اللہ۔ مگر امنا مرد کا سجدہ کرتے ہیں نا، عورتیں سجدہ کرتی ہیں۔ میری کتنی بیٹیاں بہنیں بیٹھی ہیں جو سن رہی ہوں گی، اور کتنی ایسی بیٹھی ہیں آ گئی ہیں مگر سن رہی نہیں ہوں گی، مگر مرد تو سن رہے ہیں نا۔ اب عورتیں لیے پھر رہے بے پردہ بے غیرت گھروں میں جو نمازیں بالکل نہیں پڑھتی ہیں، ذرا توجہ کرو، جس گھر میں عورت ہی ٹھیک نہ ہو اس گھر میں پورا نظام خراب۔ میں غلط کہہ رہا ہوں یا ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ ابھی ریسرچ ہوا، ہارورڈ یونیورسٹی نے ریسرچ کیا کہ یہ بچے جو ماں کے پیٹ سے پاگل پیدا ہوتے ہیں یہ کون بچے ہیں؟ یعنی مائنڈ لیس پیدا ہوتے ہیں، ڈسٹرب ہوتے ہیں، توازن خراب ہوتا ہے۔ 25 سال ریسرچ کیا ہارورڈ یونیورسٹی نے، تو انہوں نے کہا یہ وہ بچے تھے ماں کے پیٹ میں تھے، تو ماں پر باپ نے ہاتھ اٹھایا، پریگنینٹ مومنٹ میں عورت کو مارا مرد نے۔ اس ظالم کو جاہل کو یہ پتا نہیں تھا کہ میں عورت کو مار رہا ہوں پریگنینٹ مومنٹ میں، گربھ اوستھا میں۔ اس نے مارا تو اپنی بیوی کو، مگر بچے کے دماغ پہ اثر ہو گیا۔ 80% بچے اس وجہ سے پاگل ہوتے ہیں کہ ان کی ماں کو مارا ہوتا ہے یا ذہنی ٹارچر کیا ہوتا ہے، یعنی ماں کی دقت سے پریشانی سے بچے کو پریشانی ہو جاتی ہے۔ ماں کے سونے کا اثر ہوتا ہے،
सोने का असर होता है, खाने का असर होता है, पीने का असर होता है। मैं आपको और बता रहा हूं, जब प्रेग्नेंट वुमेन में औरत डॉक्टर के पास जाती है तो वो कहता है अगर कि तुम ये चाहती हो कि तुम्हारे बच्चे, अगर तुम ये चाहती हो तुम्हारा बच्चा ताकतवर पैदा हो, अगर तुम ये चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा जो है वो ताकतवर पैदा हो, तो ज्यादा आयरन की चीजें खाना, यानी सेब खाना, संतरा खाना, अमरूद खाना, अनार खाना, और ज्यादा ताकत की चीजें खाओगी। विटामिन सी के लिए संतरा खाना, विटामिन डी के लिए अमरूद खाना। अगर तुम ये चाहती हो बच्चा ताकतवर बने, आयरन उसके अंदर बने, तो ज्यादा बड़े का गोश्त खाना। अब मुझे बताओ कि अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर माँ खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कुरान माँ पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत। होगा नहीं होगा? बोलो होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? अम्मा जो माँ कर रही है उसका असर बच्चे पे हो रहा है, अम्मा गाने सुन रही है बच्चे का असर गाने पे हो रहा है। ये जितने बच्चे खड़े होकर पेशाब करते हैं, इनकी माओ से पूछो जब ये पेट में थे तो इनकी माओ ने फिल्में देखी थी कि नहीं देखी थी? ये इधर कौन आ गया भाई? इधर से बैठो भाई, जल्दी बैठो, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। ये इस तरह के मेले झमेले नहीं है, ये उर्स है एक आलिम दीन का। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। इधर देखो, इधर देखो, मैं इधर देखो जरा, एक बार इधर देखो। इकबाल कहता है, लोग कहते हैं मुझसे क्या हुसैन ने करबला के मैदान में हक अदा कर दिया, तो मैं कहता हूं यार अधूरी बात क्यों करते हो, पूरी बात किया करो। हुसैन ने बाद में हक अदा किया है, पहले मदीने में अली ने बाप होने का हक अदा किया है और फातिमा ने मां होने का हक अदा किया है, फिर हुसैन ने हक अदा किया है। बाप गालियां बकता रहे, मां गाली बकती रहे, तो क्या बच्चे पे असर नहीं होगा? बताओ तो जरा, बोलो तो सही है? जो है कि नहीं आपको मेरी तरफ? तो मुझे बड़ी परेशानी हो रही है, आप लोगों को तो नहीं हो रही है? तो जरा दोनों हाथ उठा के बोलो जरा सुभान अल्लाह। इस शायद मैं जिंदगी में पहली बार अपनी तकरीर के बीच में हाथ उठा रहा हूँ माहौल के हिसाब से कि इधर का ये रास्ता भी बंद नहीं हो रहा है और आप मुझे देख नहीं रहे हो। जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इधर देखो, मैं इधर तवज्जो करो। मां ने एक तो बच्चे हैं, और सुनो अब औरतें इतनी बेगैरत हो रही हैं, बेहया हो रही हैं कि अब इस वो पढ़ाई के नाम पर, तालीम के नाम पर मुसलमान लड़कियां, हिंदुस्तान के तो हालात इस तरह के हैं कि वहां गैर मुस्लिमों के घरों में जा रही हैं। कॉलेज के नाम पर, पढ़ाई के नाम पर। भाई चुप जाओ, भाई चुप जाओ, खामोश हो। नहीं आप ही चुपाओ मत, आप जब चुपाने के लिए बोलते हो तो काफी बोल देते हो। तो जो है कि नहीं भाई, मेरी तरफ तवज्जो करो। माए ने एक तो बच्चे। अच्छा मुझे बताओ, ये औरतें जो लड़कियां, अब 5 साल की लड़की आपके घर में नाची, आपने उसको अपने स्टेटस पे फिट किया और देखो मेरी बेटी नाच रही है, और तेरी बेटी नाच नहीं रही है, तेरे घर की हया का जनाजा निकल गया। शादियां होती है तो मुसलमानों के घर नाच होते हैं, डांस होते हैं, डीजे होते हैं, और जब इस तरह की गंदी खुराफातें होती हैं, और मैं आपको गारंटी के साथ याद कर रहा हूं, अगर आप अपनी बच्ची को 5 साल की उम्र में पर्दा कराएंगे, क्या कराएंगे बोलो, बोलो क्या कराएंगे? दोनों हाथ उठा के बोलो क्या कराएंगे? पर्दा। तो फिर अगर वो 10 साल की हो गई, 11 साल की, यहां तक की वो मर जाएगी, मगर उसके सर पे से दुपट्टा नहीं हटेगा। मगर अगर आपने बचपन में औरत को कुरान नहीं सिखाया, नमाज नहीं सिखाई, और याद रखो जब एक औरत बेदीन होती है तो उसकी नस्लें बेदीन हो जाती हैं। जब नानी खतीजतुल कुबरा है तो फिर नवासे का नाम हुसैन है। बोलो तो सही तरह सुभान अल्लाह है। मगर आज की बात ये अर्ज कर रहा हूं आपसे, बड़ी बड़ी ईमानदारी के साथ आपकी बारगाह में ये बात अर्ज करना चाहता हूं। बड़े गौर से मेरी बात को सुनिएगा, मेरी तरफ देखो। अगर बचपन में, यानी बच्ची अगर 5 साल की है, 6 साल की है, अच्छा देखिए मदीने में एक लड़की है, वो 5 साल की उम्र है, वो कुरान पढ़ रही है, 6 साल की उम्र है, कुरान पढ़ते 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 उसके सर से दुपट्टा नीचे को गिर जाता है। अब जब उसकी वालदा ने देखा तो वालदा अपना काम छोड़ के आई, सर पे दुपट्टा रख दिया। अब बेटी 6 साल की है, पर्दा तो फर्ज है नहीं, मगर मां फिर भी आई थी, सर पे दुपट्टा रखा। तो बेटी चूंकि बहुत बड़ी बेटी थी, उसका बाप भी बड़ा, उसके भाई भी बड़े, उसके नाना भी बड़े, उसकी मां भी बड़ी, ऐसी दुनिया में कोई दूसरी फैमिली पैदा हुई नहीं, न आई है, न कयामत तक आएगी। अल्लाह वो भाई बच्ची अपनी मां से कहने लगी, अम्मी जान आपने मेरे सर पे दुपट्टा क्यों रखा? मां
کہنے لگی بیٹی اس وجہ سے جو بچی سر پہ دوپٹہ نہیں رکھتی ہے اس سے نانا ناراض ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. یہ کون تھی؟ یہ نواسی تھی میرے نبی کی. یہ وہ زینب ہے جس کے باپ کا نام مولا علی مشکل کشا ہے, جس کے بھائیوں کا نام حسن اور حسین ہے, جس کی ماں کا نام فاطمہ الزہرا ہے. توجہ کرو. کہنے لگی آپ نے میرے سر پہ دوپٹہ کیوں رکھا؟ کہ نانا ناراض ہو جاتے ہیں. ایک تو نانا, دوسرا ناراضگی کا لفظ. حساس باپ کی حساس بیٹی یعنی سیدہ زینب ایک دم رونے لگی اور روئی اور روئی اور روئی. سیدہ فاطمہ نے سر پہ دوپٹہ رکھا. کہا میری بیٹی اب تو سر پہ دوپٹہ ہے, اب کی روتی ہے, اور روئی. چھپایا میری زینب چپ جا. سیدہ زینب عرض کرنے لگی امی جان نانا سے کہہ دینا اس بار مجھے معاف کر دے, اگلی بار زینب اپنی گردن تو کٹائے گی مگر سر پہ سے دوپٹہ نہیں ہٹائے گی. کربلا کے میدان میں جب میری بہنیں سن لیں, میری بیٹیاں سن لیں, کربلا کے میدان میں جب زینب کے سر سے دوپٹہ کھینچا گیا تو انہوں نے سیدھا مدینے کی طرف منہ کر گیا اور عرض کی یا رسول اللہ اے میرے نانا میں نے بچپن میں امی سے وعدہ کیا تھا مگر میرے سر پہ دوپٹہ نہیں ہٹاؤں گی, مگر آج میرے سر سے چادر چھین لی گئی. میرے سر سے یزیدیوں نے چادر چھین لی. جب چادر چھینی تو آپ نے اپنے بالوں سے اپنے چہرے پر ڈھک لیا. عرض کرتی ہیں میرے نانا میرے بھائیوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑے, میں بالکل باہر نہیں نکل کے میں نے ان کی لاشوں کو نہیں دیکھا. جب میرے بچوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑے اور ان کی ہڈیوں کی ٹوٹنے کی آوازیں آئی میں پھر بھی بے پردہ نہیں ہوئی تھی, مگر آج میرے سر سے چادر چھین لی گئی ہے. اے میرے نانا محترم, اے میرے پیارے پیارے نانا, مجھ سے ناراض نہ ہونا. پھر اپنے باپ علی کی طرف کو منہ کر کے کہتی ہے نجف اشرف کی طرف کو, اے میرے بابا علی میں وہی زینب ہوں جب چلتی تھی کوفے میں مکے میں مدینے میں تو آپ فرماتے تھے حسن اور حسین جاؤ میری زینب کے پاؤں کے نشان مٹاتے ہوئے جاؤ. میں نہیں چاہتا کہ بے زینب کے پاؤں کے نشان بھی کوئی دیکھے, مگر آج زینب کے سر سے دوپٹہ ہٹ گیا ہے. میرے بابا دیکھو آپ کی زینب کے سر سے دوپٹہ چھین لیا گیا. میرے بابا علی امام زین العابدین کہتے ہیں میری پھوپھی نے پیسہ میری پھوپھی نے 5000 کلومیٹر کا سفر کیا, وہ بھی اونٹ پر بیٹھ کر, مگر کبھی تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی. اللہ اکبر. اگر بیٹی کو بچپن میں سکھا دیا جائے تو ذرا غور تو کرو, جب ماں فاطمہ ہوتی ہے تب بیٹی زینب جیسی پیدا ہوتی ہے. میاں مائیں جب تک نیک نہیں ہوں گی بچے نیک نہیں پیدا ہو سکتے, نہ بیٹا نیک ہوگا نہ بیٹی نیک ہوگی. میری بہن کو آج سے عہد اٹھانا پڑے گا, چاہے ان ساری عورتوں میں سے صرف ایک میری بیٹی عہد کر لے کہ وہ نماز کی بھی پابند بنے گی اور پردے کی پابند بنے گی. ہم نے دیکھا ہے میاں کہ اگر بچپن میں پردہ سکھا دیا جائے, ابھی ایسا ہوا کہ ابھی ترکی کے اندر ابھی زلزلہ آیا, جب زلزلہ آیا تو پھر پتا چلا ریسکیو ہوا, جب ریسکیو ڈھونڈا گیا تو پتا چلا 150 گھنٹے کے اندر 150 گھنٹے سے پہلے یہاں پر ایک کوئی انسان زندہ ہے. انہوں نے جب اس کو کاٹا ملبہ ہٹایا پتا چلا کوئی عورت اندر ہے. انہوں نے اس کے نکلنے کے لیے راستہ بنایا اور کہا ملبے میں دبی ہوئی لڑکی تیرے لیے راستہ کر دیا باہر کو. وہ کہنے لگی پہلے اندر چادر بھیجو, میں بغیر چادر کے باہر نہیں آؤں گی. کہا کیوں؟ کہ اس وجہ سے ابھی ترکی میں زلزلہ آیا ہے مگر میرا ایمان ابھی سلامت ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عرف حنیف ملت, فیضان حضور حنیف ملت, حیدر علامہ سید شباب نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ, زندہ باد زندہ باد. تمہاری بیٹی اب وہ کہتا ہے میں غیرت مند ہوں, غیرت مند, ہر مسلمان غیرت مند, بڑا غیرت والا ہے بھائی, ہاں بہت غیرت والا. اور جب شادی میں جاتا ہے بیاہ میں جاتا ہے تو اپنی بیٹی اور اپنی بہن اور اپنی بیوی کو سجا سوار کے لے کے جاتا ہے, اور وہ بھی جاتا ہے فیشن کرا کے. اب وہ کسے کسائے کپڑے پہن کے جا رہی ہے معاذ اللہ. اب سنو, جب وہ شادی ہال میں داخل ہوا تو سب سے پہلے دیکھا بیٹن نے, پھر دیکھا اس علاقے کے لفنگوں نے, بگڑے ہوئے لڑکوں نے. تو اس سے پوچھا بھائی سے, باپ سے, شوہر سے, ارے بے غیرت جب تیری بیوی بہن اور بیٹی پر جب بری نظر پڑ رہی تھی تو تیری غیرت کہاں تھی؟ واہ 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 واہ. اور اس بے غیرت عورت سے بھی پوچھو نا, گھر میں تو میلی کچولی رہتی ہے, آدمی کے سامنے تو سنگار نہیں کرتی, جب دیکھنے والا گھر میں ہے تو شادی میں کسے دکھانے جا رہی ہے؟ کسے دکھانے جا رہی ہے بھائی؟ ارے ان بے غیرت لوگوں کو بتاؤ تو جو اپنی بیٹیوں کو ٹائٹ کپڑے پہنانے پہ ٹوکتے نہیں, جو فٹنگ کی بوال کپڑے چلے جس کے بارے میں حدیث حضور نے فرمایا آخری زمانے میں عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی. میں ایسے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں برہنہ کا ترجمہ بھی نہیں کر سکتا.
شرم آتی ہے مجھے، میری کپڑے پہننے کے باوجود بغیر کپڑوں کے نظر آئیں گی. یہ فٹنگ کے کپڑے پہننے والی بیٹیاں میری بہنیں سنیں. ایک مرد کی نماز یہ ہے، مرد جب نماز پڑھتا ہے یہ نماز ہے، دیکھو اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ ہاتھ یہاں تک لا رہا ہے اور پھر اٹھا کے ہاتھ اس طرح سے وہ نیت باندھتا ہے. مگر عورت کی نماز یہ اللہ اکبر، مرد کی نماز اللہ اکبر، عورت کی نماز اللہ اکبر. دیکھے تو ذرا غور کریں، نماز ایک ہی رب کی عبادت ہے مگر طریقہ الگ اس وجہ سے ہے. اللہ جانتا ہے کہ مرد کے جسم کی بناوٹ اور ہے، مرد عورت کے جسم کی بناوٹ اور ہے، تو اللہ نے نماز کے طریقے الگ الگ کر دیے. نماز الگ مرد کی اور ہو گئی، عورت کی اور ہو گئی. تو جب اپنا میرا رب نماز کا طریقہ الگ کر سکتا ہے تو تم شادیوں میں عورت اور مردوں کے کھانے الگ نہیں کر سکتے. بولا تو صحیح یار، زندہ باد زندہ باد، بولا تو صحیح ذرا. بہت اچھے، زندہ باد. دیوس کون ہے؟ ارے دیوس کا اردو ترجمہ بے غیرت ہوتا ہے. دیوس کون ہے؟ جس کی بہن بیٹی بے پردہ گھر سے نکلے. اگر میری نکل رہی ہے تو میں بھی دیوس، چاہے وہ سید ہو، غیر سید ہو، عالم ہو، جاہل ہو، کوئی بھی ہو. اور یہ جو شادیوں بیاہوں میں بے پردہ عورتیں، یہ کون سے جنگل سے آئی ہیں بھائی؟ ارے توجہ کرو میری طرف دیکھو. عورتوں کے لیے تو مشعل راہ جناب خدیجہ الکبریٰ کی ذات تھی، امی عائشہ کی ذات تھی. امی عائشہ قرآن پڑھ رہی ہیں، کیا پڑھ رہی ہیں؟ بولو تو صحیح ذرا، کیا پڑھ رہی ہیں؟ قرآن پڑھ رہی ہیں. اور سنو توجہ کرو، یہ جو مزارات پہ جاتی ہیں بے پردہ عورتیں، سنیں کائنات کا سب سے بڑا مزار میرے آقا کریم کا مزار ہے. اور امی عائشہ فرماتی ہیں جب تک میرے ابا اور میرے شوہر دونوں تھے اس حجرے میں میرے، فرماتی ہیں میں جاتی تھی ایسے نارملی، مگر جب عمر وہاں پہ دفن ہو گئے تو فرماتی ہے پھر میں پورا جسم پورا چہرہ لپیٹ کے جاتی تھی. سمجھو ہے کہ نہیں بھائی؟ اما عائشہ قرآن پڑھ رہی ہے، کیا پڑھ رہی ہے بولو؟ ارے قرآن وہ پڑھ رہی ہے جس کی پاکی کا اعلان قرآن میں ہی موجود ہے. واہ واہ واہ. امی عائشہ جب قرآن پڑھتی ہوں گی تو کتنا لطف آتا ہوگا. قرآن بھی پڑھ رہی ہوں، اپنا ذکر بھی قرآن میں موجود. بولے تو صحیح ذرا سبحان اللہ. کیا پڑھ رہی ہیں بولو؟ کیا پڑھ رہی ہیں؟ قرآن پڑھ رہی ہیں. قرآن پڑھتے 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 ان کی آواز باہر جانے لگی. حضور اقدس نے سنی تو میرے نبی نے پتھر اٹھایا اور اس جگہ پہ لگایا جہاں سے آواز آ رہی تھی. پھر اندر جائے تشریف لے گئے اور فرمایا عائشہ اتنی زور سے قرآن نہ پڑھو کہ باہر آواز جائے. یعنی قرآن پڑھنے والی وہ ہو جس کی تعریف قرآن نے بیان کی. اور سنو پڑھی جانے والی کتاب ہو، پڑھنے والی امی عائشہ ہو اور جگہ مدینہ ہو، پھر بھی یہ گوارا نہیں میرے نبی کو آواز باہر جائے. آج تم اپنی بیویوں کی دوستوں سے ٹیلی فون پہ بات کراتے ہو، اپنی بیوی کے سامنے لا کے بٹھا دیتے ہو دوست کو. اپنی یہ سوچتے نہیں کہ تم کیا کر رہے ہو، آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کر رہے ہو. میری بیٹیوں میری بہنوں سنو، مولا کائنات مولا علی کہتے ہیں میری شادی ہو گئی، ذرا زور سے بولے سبحان اللہ. نبیوں کے بعد حضرت علی اور فاطمہ الزہرا کی طرح کسی کی جوڑی نہیں ہے. بول کم رہے، ختم کر دوں تقریر کے؟ بول کے سنو، اتنی رات میں بول کے ہی تقریر سنی جاتی ہے. بول کے بولو سبحان اللہ. ہے کس کی شادی ہوئی بولو؟ مولا علی کی شادی کس کے ساتھ؟ سیدہ. جب شادی ہوئی تو مولا علی کہتے ہیں میں اپنے حجرے میں جا کے رونے لگا اپنی بیوی کو دیکھ کے. بیوی نے مجھ سے، سیدہ نے پوچھا کوئی دولہا بھی روتا ہے شادی والے دن؟ میں نے کہا میں آپ کے صبر پر اور حضور کی تربیت پہ رو رہا ہوں. کہ کیا مطلب کہ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں آپ فاطمہ کہ کتنی بھی غریب کی شادی ہو ایک دو جوڑی کپڑے ہوتے ہیں، مگر میں دیکھ رہا ہوں آپ جس کپڑے میں دلہن بن کے آئی ہیں اس چادر میں 17 پیمد لگے ہوئے ہیں اور آپ کو کوئی اس پر افسوس بھی نہیں. اللہ، آپ کے صبر پر رو رہا ہوں. تو سیدہ نے عرض کی میرے سرتاج میرے ابا نے فرمایا کہ اے فاطمہ اللہ اچھے کپڑے پہننے سے راضی نہیں ہوتا، اللہ پردہ کرنے سے راضی ہوتا ہے. پردہ کرنے سے
اللہ پردہ کرنے سے راضی ہوتا ہے. میری طرف توجہ کرو اور ذرا غور کرو. ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے گئے. ذرا زور سے بول دو سبحان اللہ. یعنی ایک دن سیدہ فاطمہ حضور سے ملنے کے لیے آ رہی ہیں. امی عائشہ روایت کرتی ہیں عرض کرتی ہیں حضور اور وہ فاطمہ آ رہی ہیں تو سیدہ فاطمہ کو دیکھ کر کے میرے نبی اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے احترام میں, سیدہ فاطمہ کی محبت میں. زور سے بولو سبحان اللہ. حضور جب اٹھے اور اٹھنے کے بعد دیکھا کہ بیٹی آئی ہے, توجہ کرنا, اور بیٹی جب آئی ہے تو اپنے ساتھ کچھ لائی ہے اور بیٹی کی جو چادر ہے وہ اس طرح سے بندھی ہوئی ہے, ایسے کر کے بندھی ہوئی ہے. حضور نے فرمایا بیٹی کیا لائی ہو؟ تو ایسے کر کے چادر کو کھولا اور اس کے اندر سے روٹی نکال کے بولی ابا یہ روٹی لے کے آئی ہوں. حضور نے روٹی کا ایک لقمہ توڑ کے منہ میں رکھا. پھر میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے. ام سیدہ خاتون جنت عرض کرتی ابا روتے کیوں ہیں؟ فرمایا فاطمہ 5 دن کے بعد پہلا لقمہ تیرے باپ کے منہ میں گیا ہے. اللہ. تو سیدہ عرض کرنے لگی ابا آپ کھا لیجئے, میرے گھر میں بھی 5 دن سے کچھ نہیں پکا تھا. میرے ابا آج علی لے کر کے آئے تھے جو, تو میں نے جو پیسے میں خوشبوئے سے پانی نکال کے لائی, میں نے پھر چکی چلائی, اس کے بعد میں نے روٹی بنائی, میں نے علی اور حسن حسین کو کھلا دی, مگر میں نے اپنے حصے کی نہیں کھائی. میں نے سوچا پہلے اپنے ابا کو کھلاؤں گی اس کے بعد خود کھاؤں گی. 50 بچے بیٹے مل کے بھی ایک بیٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. میرے نبی نے اپنی بیٹی کی پیشانی کو چوم لیا. ایک دن حضور اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے گئے. امام غزالی نے اس حدیث کو جو ہے منقل کیا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمران روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے گئے. عمران نام کے ایک سردار صحابی ساتھ میں تھے. وہ کہتے ہیں حضور نے دروازے پہ دستک دی, کہا فاطمہ اندر آ سکتا ہوں؟ اندر سے آواز آئی ابا اکیلے ہیں تو آ جائیں. کہ میرے ساتھ عمران آئے ہیں فاطمہ. کہ ابا انہیں نہ لائیں. فاطمہ انہیں کیوں نہ لاؤں؟ ابا انہیں نہ لائے. فاطمہ انہیں کیوں نہ لاؤں؟ جب حضور نے کئی بار پوچھا تو اندر سے بیٹی کی آواز آئی, بھرائی ہوئی آواز. عرض کرتی ابا جان آپ کی بیٹی کے پاس اتنے کپڑے نہیں ہیں وہ کسی دوسرے مرد سے پردہ کر سکے. اللہ اللہ. ایک جوڑی کپڑے پر اتنے قیمت لگ چکے ہیں. میری بیٹیاں جن کی الماریاں بھری ہوئی ہیں پردہ نہیں کرتی, قیامت کے دن جواب دیں گی. سیدہ فاطمہ کو کیا جواب دیں گی؟ ان کی الماریاں تو بھری ہوئی ہیں مگر یہ پردے میں نہیں ہیں. اللہ کے رسول نے اپنی چادر اندر بچھائی اور جب حضور اندر گئے تو پورا چہرہ فاطمہ الزہرا کا کمزور تھا, بالکل پیلا ہو رہا تھا. پوچھا میری بیٹی کو کیا ہو گیا؟ اللہ کا شکر ہے ابا. بتانا بیٹی کیا ہو گیا؟ اللہ کا شکر ہے ابا. اور میری بیٹی بتانا کیا ہو گیا؟ جب حضور نے کئی بار پوچھا تو ایک تو حضور پوچھے اور پھر باپ کتنی شفقتیں ہیں. میرا امام کہتا ہے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھ کو سلام. پوچھتے بتانا میری بیٹی کیا ہو گیا؟ بیٹی عرض کرتی ابا 5 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے, میرے پیٹ سے ایک پتھر بن رہا ہے. میرے نبی نے فرمایا اگر میری بیٹی نے آج 5 دن سے کچھ نہیں کھایا تو تیرے باپ کو آج 9 دن ہو گئے, میں نے 9 دن سے آج کچھ نہیں کھایا ہے. اللہ اکبر. ذرا غور تو کرے آپ میرے پیغمبر کے غلاموں, تم نے کس نبی کو بھلا دیا؟ اور میری بیٹیوں آپ کس نبی کو بھول گئی؟ کون سے نبی؟ وہ میرے نبی میرے پیغمبر پیٹ پہ پتھر باندھ کے اللہ اکبر میرے امت کے لیے دعائیں کرنے والے. امی عائشہ فرماتی ہیں کہ سارے لوگ تو اپنی کھجوریں پھینک دیتے تھے مگر حضور کھجور کی گٹلی پھینکتے نہیں تھے, چوس کر کے. جب 12 دن کا فاقہ ہوتا تھا تو چوس کے پانی پی لیا کرتے تھے. اللہ اکبر. امی عائشہ فرماتی جب حضور کے پیٹ پہ پتھر بنتے تھے تو دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے اور دعا کرتے تھے اے اللہ میری امت کبھی بھوکی نہ مرے. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ میں بھی حضور کی دعا میں شامل ہوں. میرے جیسا ناکارہ جو کہ حضور کو بالکل بھلا چکا ہے, آج اس پیغمبر کے لیے کسی نوجوان کے پاس وقت نہیں ہوگا, اس رسول کے لیے کہ مر کے جس کا دیدار سب سے پہلے ہوگا, قبر میں جاتے جس کا دیدار ہوگا, اس پیغمبر کے لیے وقت نہیں ہے. انسٹاگرام کے لیے وقت ہے, فیس بک کے. کوئی نوجوان ایسے بھی نہیں ہے جو 100 بار حضور پر درود پڑھ سکے. سارے نوجوان بربادی کی طرف جا رہے ہیں. ہم نے اپنے پیغمبر کو بھلا دیا, ہم نے اپنے رسول کو بھلا دیا, ہم نے اپنے رسول کی محبت کو دل سے نکال دیا. اب ہم اپنے رسول سے محبت نہیں کرتے. کون میرے پیغمبر؟ یہ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے آج بھی قبر انور میں میرے نبی اپنی امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں, آج بھی دعا کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے قیامت کے دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا. جب میاں ماں بیٹے کی نہیں ہوگی, ماں بیٹے تو چھوڑو, اس دن ابراہیم علیہ السلام عرض کریں گے اے میرے مالک میرا بیٹا ہے اسماعیل, مگر آج میری جان یا رب نفسی یا رب نفسی یا رب نفسی. عیسیٰ کہیں گے یا نفس رب نفسی, موسیٰ کہیں گے یا رب نفسی, الیاس کہیں گے یا رب نفسی, سب کہتے ہوں گے یا رب نفسی, لوط کہیں گے یا رب نفسی. میاں سے ذرا غور کریں, موسیٰ کہیں گے یا رب نفسی, الیاس کہیں
کہیں گے یا رب نفسی, صالح کہیں گے یا رب نفسی, ادریس کہیں گے یا رب نفسی. جب سب کہتے ہوں گے یا رب نفسی 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 نفسی, جب ماں بیٹے کے کوئی کام نہیں آئے گی, وہ قیامت کا دن ہوگا, کیسا سخت دن ہوگا. سب کھڑے ہوں گے, سب کھڑے ہوں گے میاں. اس وقت میں جب سب کہتے ہوں گے نفسی نفسی نفسی, ایک آواز آ رہی ہوگی امتی 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 امتی. سب پلٹ کے دیکھیں گے یہ کون کہہ رہا ہے امتی, یہ کس کی زبان پہ امتی کا نام آیا ہے. سب نظر اٹھا کے دیکھیں گے تو میرے پیغمبر ہوں گے, اور میرا امام کہتا ہے پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے, ہم کو ہنساتے جائیں گے. مساتے دی ہے خدا نے دامن محبوب کو, جرم کھلتے جائیں گے, آقا چھپاتے جائیں گے. جس نے مکے میں پتھر کھا کھا کے تمہیں دعائیں دی, جس نے مکہ مدینے میں پاکے کر کر کے تمہارے لیے دعائیں کی, جس نے غار ہرا میں اور غار سجدہ میں تمہارے لیے دعائیں کی. غار ہرا نے دیکھے ہیں سجدے رسول کے, ہے یاد پتھروں کو عبادت رسول کی. آج نے مکے کی وادی سے جا کر کے پوچھو, تمہیں مکے کی وادی بتائے گی کہ جتنا پیار تمہارے نبی نے تم سے کیا ہے اتنا کوئی باپ اپنے بچوں سے بھی نہیں کر سکتا ہے. مگر آج اس نبی کو بھلا دیا امت نے, ان عورتوں نے بھی بھلا دیا, ان مردوں نے بھی بھلا دیا. یہی وجہ ہے کہ ہم بربادی کی طرف ہوتے چلے جا رہے ہیں. میری آخری بات ہے, میں اپنی تقریر کو ختم کی طرف لے کے جا رہا ہوں, مگر اپنی بہنوں سے اپنے بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ دیکھو موت قریب قریب ہوتی چلی جا رہی ہے. تم یہ نہ کہنا کہ کوئی مرتے مرتے بچ گیا. یہ جو لوگ کہتے ہیں میں مرتے مرتے بچا ہوں, آج تک کوئی مرتے مرتے نہیں بچا. جتنے بھی ہیں وہ بچتے بچتے مر جائیں گے, سب کو موت آئے گی. میں نے اپنے ان ہاتھوں سے 17 سال کے جوانوں کو دفن کیا ہے. 17 سال کے جوانوں کو, ایک میں غسل دے رہا تھا, ایک جوان کو غسل دے رہا تھا. میں غسال بھی ہوں. جب میں دیکھتا ہوں کہ میرے دل میں کچھ زیادہ گندگی ہو گئی تو میں مردے کا غسل دے کے اپنے دل کو صاف کرتا ہوں. تو میں غسل دے رہا تھا, اس کے ہاتھ میں نے سر کے نیچے ہاتھ ڈالا, میری انگلی اندر سر میں گئی تو میری انگلی کے اندر اس کی ہڈی لگ گئی. اس کا پوسٹ مارٹم ہو گیا تھا. میں رونے لگا. ایک صاحب بولے کیوں رونے, درد. میں نے کہا درد اتنا نہیں ہو رہا ہے, رو کیوں رہے. میں رو اس وجہ سے رہا ہوں کہ میں دن رات سفر میں رہتا ہوں. جب ہاتھ حضور فرماتے ہیں, جب مردے کا ہاتھ پکڑتا ہے نا غسال, تو مردہ کہتا ہے آرام سے اٹھا, وہ مجھے غسل دینے والے ذرا نرمی کر غسل میں. جب ہاتھ اٹھانے میں تکلیف ہوتی ہے تو پھر پوسٹ مارٹم کرنے میں کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. وہ تو چیر دیتے ہیں پوسٹ مارٹم والے, تو چیر دیتے ہیں پورا جسم چیر دیتے ہیں, پورا سینہ چیر دیتے ہیں. ارے پھر اس کے بعد وہ لگاتے ہیں موٹے موٹے سوجے سے سیتے ہیں اندر کو. اللہ اکبر. میں دن رات سفر میں رہتا ہوں, دعا کرتا ہوں میرے مالک مجھے پوسٹ مارٹم والی موت سے بچا لینا. کتنی سخت ہے موت جو میرے اوپر طاری ہونے والی ہے. کچھ دنوں کے بعد میں مروں گا, آپ بھی مرو گے, تو سوچو کتنی سخت ہے وہ موت. عیسیٰ علیہ السلام, امام غزالی کہتے ہیں تم کو پتا ہے موت کا مزہ کیسا. سنو, عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے مردے کو اٹھاتے ہیں, پوچھتے ہیں تیرا کون ہو تم. کہنے لگے میں نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوں. کہا بتا کتنی تکلیف ہوئی تھی تجھے روح نکلتے وقت. کہنے لگے حضور اتنا کڑوا احساس ہوا ہے کہ آج تک میرا منہ کڑوا ہے, ہزاروں سال بیت گئے. عیسیٰ اپنی ماں کی قبر پہ جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں میری ماں مریم میں تجھے اب زندہ کرنا چاہتا ہوں, میں مردے زندہ کر لیتا ہوں, تو کہے تو تجھے قبر سے نکالوں. اندر سے آواز آئی نہ بیٹے نہ میرے بیٹے, نہ میرے لال نہ. جب مجھے روح نکلی تھی مجھے اتنی تکلیف ہوئی تھی, اس کا احساس ابھی تک ہو رہا ہے, ابھی تک ہو رہا ہے. اللہ اکبر. یہ بہت سخت ہے موت, یہ جو ذاکری کا وقت ہے بہت سخت ہے, بہت سخت ہے, بہت سخت ہے. اتنا سخت ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں. اگر نبی کا دیدار نہیں ہوا تو ہم بالکل سختی کو برداشت نہیں کر پائیں گے. یہ ساری ہڈیاں اسرائیل توڑ دیتا ہے. ایک انگلی ٹوٹتی ہے نا, کتنا درد ہوتا ہے. اسرائیل ساری ہڈیاں توڑ دیتا ہے. اللہ اکبر. کیسے روح نکالتا ہے. ارے آج تک کسی باپ نے اپنے بیٹے کی قبر پہ ایک رات نہیں گزاری, آج تک کسی ماں نے اپنے بیٹے کی قبر پہ ایک رات نہیں گزاری, اور تم کس دھوکے میں پڑے ہو. یہ سب تمہیں لے جا کر کے دفن کر دیں گے. یاد رکھو موت قریب 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 تک آ رہی ہے. اے نوجوانوں اپنے رب سے توبہ کر لو, موت سخت ہے. عمر فاروق اعظم, وہ خلیفہ عمر فاروق اعظم کی بات کر رہا ہوں, اس کی بات کر رہا ہوں. میرے نبی نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. عمر زمین پہ پڑے ہیں, چاقو مارا ہے ایک ظالم نے, اور
اب جب آپ نے دودھ پیا ہے تو آنتوں کے ذریعے دودھ خون کے ساتھ نکل گیا، مگر آپ اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں میرا سر رکھ دے زمین میں. اس نے زانو پر رکھا، کہ زانو پہ نہیں، زمین میں رکھ، زمین میں ریت پر رکھ دیا سر عمر کا. عمر نے ریت زمین پہ سر رکھ کے اپنی ناک زمین پہ رگڑتے ہوئے کہا اے میرے مالک، لوگ کہتے ہیں میں بادشاہ ہوں مگر عمر تیری بارگاہ کا محتاج ہے. اگر تو نے موت کے وقت عمر کو معاف نہ کیا تو عمر برباد ہو جائے گا. میرے مالک کس عمر برباد ہو جائے گا؟ وہ عمر. میں کہتا ہوں لوگوں موت قریب ہے، جوانوں کو نہیں چھوڑ رہی، بچوں کو نہیں چھوڑ رہی. تم سب میں سب ہم سب کس دھوکے میں لگ گئے، کس دنیا میں لگ گئے. اس میں بڑے بڑے کسنا اور تارا تک کو نہیں چھوڑا، یہ تمہیں اور مجھے کیا چھوڑے گی؟ سب کو موت آئے گی. اے نوجوانوں، اپنی تنہائیوں میں اپنے موبائلوں میں لاک لگانے والوں، موبائلوں میں لاک نہ لگاؤ، اپنی نیت پہ لاک لگاؤ، اپنے ارادے پر لاک لگاؤ. اتنا کوئی آج تک ایسا لاک نہیں بنا جو تمہارے گناہ اللہ سے چھپا سکے. اپنے رب سے توبہ کر لو، اپنے رب سے کہو اے پروردگار ہم کو معاف کر دے، اے کریم کرم کرنے والے ہم کو معاف کر دے. یقیناً وہ معاف کرنے والا مہربان ہے. یاد رکھو میرے آقا فرماتے ہیں جس نے غیر عورت کو ہاتھ سے چھوا اس نے ایسا کیا جیسے جہنم کا انگارہ چھو لیا ہو. اور سنو میرے آقا فرماتے ہیں سور سے جسم لگائے اتنا برا نہیں ہے جتنا غیر عورت سے جسم کا لگنا برا ہے. زنا مکافاتی عمل ہے، زنا بے حیائی ہے، زنا بے غیرتی ہے، زنا اتنا برا فعل ہے، اتنا برا فعل ہے کہ جب کوئی زنا کرتا ہے تو اس کے اندر سے ایمان جو ہے وہ رخصت ہو جاتا ہے. اس وقت کے لیے اے میرے دوستو اپنے رب سے توبہ کر لو. حضور فرماتے کفل نام کا ایک لڑکا تھا، ہر رات نئی لڑکی بلاتا تھا. ایک رات میں ایک نامالدار تھا، نئی لڑکی لیتا تھا، ہر رات نئی لڑکی، بالکل کواری لڑکی بلاتا تھا. فرماتے ہیں میرے آقا ایک دن ایک لڑکی آئی، اس کے دروازے پہ بیٹھ کے اس کے پاس آئی، یہ اس کے کمرے میں گیا، اس کے ہاتھ لگایا. جب اس کے ہاتھ لگایا وہ کانپنے لگی، رونے لگی، اس کو پسینے آ گئے. اس نے کہا پیسے نہیں ملے جو رو رہی ہے؟ اس نے کہا پیسے ملے مگر پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے. کا کیا مطلب؟ کہ میرا باپ میرا بھائی مر چکا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بھائی بھوکے، اگر میں آج اپنا جسم بیچنے نہ آتی تو میرا بھائی بھوکے مر جاتے، میرے بہن بھائی. اس وجہ سے اپنا جسم بیچنے آئی ہوں. کا روتی کیوں ہے؟ کہا بس اللہ سے خوف آ رہا ہے، اپنے کریم رب سے. وہ مجھ کو دیکھ رہا ہے جب میں گناہ کر رہی ہوں. وہی میرا رب جس نے ماں کے پیٹ میں مجھے ماں کے پیٹ میں ماں کی غذا الگ میری غذا الگ اس نے کھلایا. وہ میرا مالک جس نے ماں کے اندر دودھ کی دھاریں نکالی. وہی میرا رب جس کی طرف مجھے پلٹنا ہے، جو میرا مالک اور میرا خالق ہے. بس اس سے ڈر رہی ہوں، وہ ہر جگہ مجھے دیکھ رہا ہے. بس میں کہہ رہی ہوں میرے مالک اگر میرا بھائی کمزور نہ ہوتے، بھوکے نہ ہوتے تو کبھی گناہ نہ کرتی. حضور فرماتے ایسی بلک کے روئی، ایسی ہمت کے روئی، اس کے آنسوؤں سے اس کے دل دھل گیا. کس کا؟ کفل کا. وہ کفل بولا جا میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں، تو نے میری آنکھیں کھول دی، لے یہ پیسے لے جا. اس نے پیسے دیے، وہ چلی گئی. وہ تو چلی گئی، یہ سجدے میں جا کے بولا مالک مجھے معاف کر دے، اگر میرے جیسا گنہگار کوئی نہیں ہے تو تیرے جیسا کریم بھی کوئی نہیں ہے. میں تیرا بھاگا ہوا مجرم ہوں، میں بہت گنہگار ہوں، راتوں کا چور ہوں مالک، میں نے بڑے گناہ کیے تھے، میرے رب مجھ کو معاف کر دے. اگر میرے جیسا خطا کار کوئی نہیں تو تیرے جیسا کریم بھی کوئی نہیں ہے. اے پیدا کرنے والے مجھے معاف کر دے. کہ پھل ایسا رویا، کہ پھل ایسا رویا ایسا. میاں کہتا ہے مجھے معاف کر دے. اس کے دل کا دورہ پڑ کے مر گیا. اور جب وہ مرا تو کوئی جنازہ اٹھانے نہیں آیا، مگر کوئی بندہ تیرے در پہ جو آنسو رول دیتا ہے، میرے مولا در توبہ تو اس پر کھول دیتا ہے. ایسا رویا کہ اس کی روح نکل گئی، مگر کوئی جنازہ اٹھانے نہیں آیا. جب کوئی نہیں آیا تو دوپہر کے وقت میں اللہ نے فرشتوں کو بھیجا اور اس کے دیوار پہ بڑے بڑے لفظوں میں لکھ کے گئے فرشتے ان اللہ قد غفر للکفل. یہ جو کفل ہے نا اسے اللہ نے بخش دیا ہے. اے اللہ تو نے کفل کو کیوں بخش دیا؟ اللہ کی رحمتیں کہتی ہے اس نے آخری وقت میں آنسو بہائے تھے، وہ رویا تھا، اس نے منزل کو پا لیا تھا. اس کا مطلب سجدہ منزل ہے، اللہ کے سامنے رونا منزل ہے، گناہوں سے توبہ کرنا منزل ہے. اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ، اے آدم کی اولاد، اتنا رو لے، اتنا چاہے تیرے زمین آسمان کے برابر گناہ ہو، اتنا رو لے کہ تیرا ایک آنسو تیری گال پر آ جائے، میں سارے گناہوں سے معاف کر دوں گا. وہ کریم ہے. یاد رکھو. مجھے بتاؤ نوجوانوں، کیا ان آنکھوں سے حضور کو دیکھو گے؟ قبر میں اگر مر گئے اور مر کے حضور کا دیدار ہوا تو ان آنکھوں سے حضور کو دیکھو گے جن آنکھوں سے گندی فلمیں دیکھتے؟ بتاؤ دیکھو گے؟ دیکھو گے؟ نوجوانوں نہ اپنی آنکھوں کو پاک کر لو، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اپنی تنہائیوں کو پاک کر کے نماز پڑھو. نماز. ایک عورت حضور کی بارگاہ میں آتی ہے، آ کے عرض کرتی یا رسول اللہ میرا آدمی
نہیں گیا تھا سفر پہ تو میں نے زنا کر لیا ایک آدمی کے ساتھ, اس کی غیر موجودگی میں میرے بچہ جب زنا سے پیدا ہوا میں نے بچے کی گردن موڑو کے مار دیا, اور پھر میں نے اسے ڈال دیا کہ جو ہے وہ میں نے مرتبان میں ڈال دیا اس کو جو سرکے کے. حضور اب مجھے بڑی شرمندگی ہوئی ہے, وہ گھبراتی بھی آتی, حضور میرے لیے کیا حکم ہے؟ میرے آقا نے فرمایا قتل کے بدلے تجھے قتل کیا جائے گا اور تجھے پتھروں کے ساتھ مارا جائے گا. فرمایا میرے آقا نے مگر تو ایسے گھبرائی بھی آئی تھی, مجھے لگتا تھا کہ جیسے تو نے عصر کی نماز چھوڑ دی ہو. اللہ اکبر, عصر کی نماز چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے. اے لوگوں کب تک دنیا میں رہو گے؟ ہمیشہ رہو گے؟ یاد رکھو موت قریب آ رہی ہے. توبہ کر لو اپنے رب سے, موت قریب آ رہی ہے. یہ مولا علی کہتے ہیں یہ جو تیری سانسیں ہیں نا یہ سانسیں نہیں ہے, موت کی طرف بڑھتے ہوئے قدم ہے. اپنے پیغمبر سے محبت کرو. کتنے لوگ ایسے حضور کے نام پہ گردن کڑا دیں گے؟ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں, دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں, دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں, دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں. حضور کے نام پہ گردن کڑا دیں گے؟ نیچے ہاتھ کریں. ایک دوسرے کی طرف مت دیکھنا, مسکرانا نہیں, ٹھیک ہے؟ ایک دوسرے کی طرف گردن کڑا سکتے ہیں. کتنے لوگ کڑائیں گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے نیچے ہاتھ کریں. گردن کڑا سکتا ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے نا. تو آپ میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے سوچ سمجھ کے اٹھنا. کتنے لوگ ایسے ہیں جو گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے؟ اس محفل میں کھڑے ہو جائیں, وہ نوجوان کھڑے ہو جائیں جو آج سے داڑھی رکھائیں, اس محفل میں کھڑے ہو جائیں. تو آج سے پوری داڑھی رکھائیں, مدرسے کا کوئی بچہ کھڑا نہ ہو, باقی جتنے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں کھڑے ہو جائیں. جو آج سے پوری داڑھی رکھائیں, علماء کے سامنے وعدہ کریں, جن کے چھوٹی داڑھی ہو وہ آپ کی داڑھی کٹائی تو نہیں کریں, بیٹھ جاؤ, آپ کھڑے رہو. کوئی عاشق رسول اوپر ہاتھ کر لیں, داڑھی رکھانے والے اوپر ہاتھ کر لیں. جو آج نبی کی سنت ہے, واجب ہے ہر مسلمان پہ داڑھی رکھانا. کھڑے رہو, جب بٹھا لو تو بیٹھ لو. اس سے حنیف ملت میں کون توبہ کرتا ہے اپنے گناہوں سے؟ کون ہے عاشق رسول جو کھڑا ہو جائے اور سنت رسول رکھانے کے لیے وعدہ کرے؟ اور کوئی عاشق رسول ہے؟ چلو ہاتھ اوپر کر لو, داڑھی رکھانے والے اوپر ہاتھ کریں. اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. کہو اللہ کو گواہ بنا کر, کہو اللہ کو گواہ بنا کر وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد نہ داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی. بیٹھ جائیں. حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے بولو؟ تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج سے 5 وقت کی نماز کا ارادہ کرتے ہیں؟ جو ارادہ کریں گے میں دعا کروں گا وہ نمازی بنیں گے انشاءاللہ. یہ علماء دعا کریں گے, دونوں ہاتھ اٹھا کے کوئی نماز پڑھیں گے 5 وقت کی انشاءاللہ, دونوں ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ نماز پڑھیں گے, اپنی بہن بیٹی کو پردہ کرائیں گے انشاءاللہ, اور مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہیں گے. اور داڑھی منڈوں سے کہو, داڑھی منڈا کے آدمی خوبصورت نہیں ہوتا ہے, داڑھی رکھا کے ہوتا ہے. سنو, کتنے داڑھی منڈے مرتے ہیں کسی کو پتا بھی نہیں چلتا. مگر ابھی کچھ دنوں پہلے بریلی سے ایک جنازہ نکلا, اور جب اس جنازے کی شان بان, اس کی ہیبت اور اس کے جلال, اس کی رونق کو دیکھا تو غیر مسلم کہتے تھے جب بریلی کا اختر رضا اتنا خوبصورت ہے تو پھر بغداد کے غوث اعظم کتنے خوبصورت. واہ 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 واہ. داڑھی رکھائیں گے انشاءاللہ, نماز پر پابندی کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ آپ کا. میں نے اللہ اس کے رسول کے لیے اس مائک پہ محنت کی, انسانوں کے لیے نہیں. اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے, اور کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ اس کو معاف فرمائے. آپ بھی معاف کریں اور میں بھی توبہ کرتا ہوں. ایک بار اور توبہ کریں, بولے استغفر اللہ, زور سے استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ. پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. اسلام زندہ باد, مسلک اعلی حضرت پائندہ باد. السابقون السابقون اولئک المقربون. صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کریں. آپ کا بہت شکریہ.